55 رن سے شکست ہوئی, دوسرے میچ میں 122 کیا اور آج 140 19 اوورز میں کیا. بیٹنگ سے سیٹسفائی ہیں؟ جی بالکل. پہلے میچ میں ہم لوگ اتنی اچھی پرفارمنس نہیں کر سکے, لیکن دوسرا میچ بھی اور آج بھی آلموسٹ ہم دونوں میچ میرے خیال سے کمپریہنسولی جیتے ہیں. اور بیٹنگ نے ظاہر بات ہے بالنگ نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈر پار ان لوگوں کو روکا. اور یہی ہم جب بات کرتے ہیں جب بھی ٹیم میٹنگ بیٹھتے ہیں کہ بیٹنگ جب کریں گے تو جو ابو پار سکور ہے وہ کریں گے, اور جب بالنگ اگر پہلے آ جاتی ہے تو اس کو انڈر پار آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے ٹیمز کو. اور بالنگ نے وہ کیا اور بیٹنگ نے میرے خیال سے ہم دونوں میچز میں ایزی چیز ہی تھے. سلمان, کمبینیشنز کافی چینج ہوتے رہے ہیں ان 3 T20 میچز کے اندر. آج کے میچ میں نسیم شاہ نہیں کھیلے, شاہین افریدی کو کھلایا گیا, اور پچھلے میچ کے اندر بھی کچھ چینجز ہوئے تھے. تو کیا یہ بینچ اسٹرینتھ کو آپ لوگ آزما رہے ہیں, کیونکہ اس کے بعد پاکستان نے پھر ٹرائی نیشن سیریز بھی کھیلنی ہے, پھر آسٹریلیا بھی ہے. اور ایک سوال صرف بابر کے بارے میں کہیے گا کہ انہوں نے 50 سکور کیے کافی عرصے بعد. میرے لگتا ہے کمبینیشن نہیں چینج ہو رہا, ہاں پلیئرز چینج ہو رہے ہیں, لیکن رول جو ہے وہ سیم ہی ہے. آپ دیکھیں گے کہ جو پلیئر لائک ٹو لائک ہم ریپلیسمنٹ رکھتے ہیں, جیسے پچھلے میچ میں شاہین نہیں کھیلا تو اس کی جگہ سلمان کھیلا, اور آج اگر نسیم نہیں کھیلا تو اس کی جگہ شاہین کھیلا. ہم کوشش یہی, اور جیسے عثمان بھی کھیلا اس کی ابرار کی جگہ. تو کمبینیشن ہمیں پتا ہے ہمارا کیا ہے, لیکن ہاں وہ ہم لائک ٹو لائک چینج کرتے رہتے ہیں, کیونکہ ہم ابھی ہمارے نیکسٹ میرے خیال سے 14-15 گیمز ہیں 20-25 دنوں میں. تو ہم کو کوشش کرنی ہے کہ اپنے پلیئرز کو فریش رکھیں, اور ہماری بینچ اسٹرینتھ الحمدللہ ویسی بن چکی ہے کہ کوئی بھی, جیسے سلمان آیا دونوں میچز میں آپ کے سامنے اس کی پرفارمنس ہے, اور آج عثمان طارق نے آ کر بالنگ کی اور انہوں نے ڈیبیو پہ اتنی اچھی بالنگ کی, اور وہ لگا ہی نہیں کہ ان کا ڈیبیو ہے جس طرح کی انہوں نے بالنگ کی ہے, اور ٹف اوورز انہوں نے بھی کیے ہیں, اس میں 15واں-17واں اوور بھی کیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ مطلب کافی اچھی اس ٹائم پہ کمبینیشن بن گیا ہمارا. ہاں لائک ٹو لائک چینج ہوتی رہتی ہے. اور دوسرا بابر, ہم سب اس کے لیے بہت خوش ہیں, اور ہم شور پورا پاکستان خوش ہے اس کے لیے. اور جب بڑی گیمز ہوتی ہیں آپ دیکھتے ہیں بڑے پلیئرز کو اسٹیپ اپ کریں, اور وہ انہوں نے آج کیا, اور ہم ویری ہیپی فار ہم, اور ریئلی ہوپ کہ وہ اس طرح آگے کنٹینیو کرتا رہے, اور جو ہم جس بابر کو جانتے ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو آگے ملے نیکسٹ 4-5 ایئرس انشاءاللہ. اچھا سلمان بھائی, یہ بتائیے کہ بابر کے ساتھ جب پارٹنرشپ آپ کی بڑا اچھی پارٹنرشپ لگی تھی, اور وہی پارٹنرشپ کی کروشل ثابت ہوئی کہ آپ لوگ میچ جیتے, تب پچ کے اوپر کیا گفتگو ہو رہی تھی؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی بابر جس طرح پریشر ایک فیز سے ہو کے آئے ہیں, ان کی فارم کا مسئلہ چل رہا تھا ایک عرصے سے, ان کے ساتھ کیا گفتگو چل رہی تھی, تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے گا. اور عثمان کا آپ نے ذکر کیا, ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ بڑا ان کو چیئر اپ کر رہے تھے جب وہ وکٹس بھی لے رہے تھے, اپنے ٹریڈ مارک سٹائل میں آپ ان کو چیئر اپ کر رہے تھے. انہوں نے بھی کہا تھا پی سی بی ڈیجیٹل سے گفتگو میں کہ لائف پارٹنر شاید ان کے لیے اچھی ثابت ہوئی ہیں, کہ ابھی ان کی شادی تھی اور سلیکشن کی کال آئی ہے, تو اس کو ذرا تھوڑا سمرائز کیجیے پلیز. بابر اور میں مطلب ہم ایک دوسرے کو کافی دیر سے جانتے ہیں, ہم مطلب کیسے انڈر 19 میں انڈر 16 میں بھی پارٹنرشپ ہماری ہو چکی ہیں, تو ہم ایک دوسرے کو اچھا جانتے ہیں. آپ ایک دوسرے کو اتنا اچھا جانتے ہوتے ہیں نا, تو پھر آپ مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کریز پر موجود ہوتے ہیں تو وہ ہم بات یہی کر رہے تھے کہ گیم کو کیسے آگے لے کے جا سکتے ہیں, کیونکہ ہم دونوں ایکسپیرینس انف ہے, ہم دونوں کو اتنا آئیڈیا ہے کہ یہاں پر مطلب زیادہ رن ہمیں ضرورت نہیں تھی, ہمیں 7-8 کی رن کی ضرورت تھی, اور ہم کو وہ ایک مطلب سنگل ڈبل سے بھی میچ کو جیتا جا سکتا تھا. تو ہم وہی کر رہے تھے کوشش کہ ہم اس کو مطلب گیم کو تھوڑا لمبا کرتے جائیں گے, اور بیچ میں ایک اوور ایسا آئے گا جیسے باٹمین کا ایک اوور ایسا آیا تھا جو ہم نے لگایا, اور اس کے بعد گیم آلموسٹ فنش ہی ہو گیا. اور عثمان ظاہر بات ہے جب ڈیبیو ہوتا ہے, ہم سب بھی اس فیز سے گزرے ہیں, تو آپ کے اندر نروس ضرور ہوتے ہیں. وہ پرفارمنس کر کے آئے ہیں, ظاہری بات ہے وہ مطلب دنیا کی لیگز میں بھی بہت اچھا کر رہے ہیں, لیکن نروس انٹرنیشنل کرکٹ کے ضرور رہتے ہیں, اور ہماری کوشش تھی کہ ان میں وہ ان نروس کو ان کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ کروں. اور ماشاءاللہ ان کی شادی ہوئی ہے, اور ابھی ڈیبیو, اور اتنا اچھا ڈیبیو ہے, تو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی لائف پارٹنر لکی رہی ہے تو میرے خیال سے واقعی لکی ہے وہ. سلمان, کیونکہ آپ بابر کو اتنی اچھی طرح جانتے ہیں, ایک ان کی ٹیکنیک پہ کویسچن ہے. نارملی وہ سویپ اتنا زیادہ اسپن کو نہیں کرتے, آج ہم نے دیکھا 3-4 دفعہ ارلی اننگز میں وہ سویپ پہ انہوں نے 2 چوکے بھی مارے, وہ بھی ایک اٹیکنگ شاٹ کے طور پہ یوز کر رہے تھے. تو ڈو یو نو کہ کوئی ایک مے بی ٹریننگ میں بھی اس طرح کچھ ہوا ہے کہ آپ نے دیکھا ہو کہ وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو اڈیپٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ سر میں نا ایک چیز کا, آپ سب ان کی بیٹنگ کے فین ہوں گے ظاہری بات ہے, اور پاکستان میں بھی, لیکن میں ان کی جو ورک ایتھکس ہے نا, میں اس کا بہت فین ہوں. جو وہ جس طرح پریپریشن کرتے ہیں نا, مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید پچھلے میں نے جو 4 سال سے مجھے انٹرنیشنل کرکٹ, میں نے انٹرنیشنل کرکٹ میں اتنے اچھے پریپریشن کرتا کسی کو نہیں دیکھا. وہ پرفارمنس کر رہا تھا نہیں کر رہا تھا, لیکن میں اس کو دیکھتا تھا وہ اپنی پریپریشن کو بہت اچھا رکھتا تھا. اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو اس چیز کا آئیڈیا ہو گیا ہوا کہ مطلب ان کو نئی چیزیں اڈل کرنی ہے اس میں اپنی گیم میں, اور وہ اس کو انڈلج بھی کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے. اور وہ سویپ شاٹ آپ دیکھیں گے کہ آپ نارملی پہلے اس سے یہ چیز ریلیٹ نہیں کرتے, لیکن اس نے وہ شاٹ ماری اور اس پہ 6 رن بھی ملے, تو وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے, اور اس چیزوں کو مطلب ظاہری بات ہے وہ اتنا بڑا پلیئر ہے, اس کو آئیڈیا ہر چیز کا ہے,
اور وہ چیزوں کو مجھے لگتا ہے کہ اب اس کو ہے کہ مجھے نیکسٹ لیول چیزیں لے کے جانی ہیں, اور آئی ریئلی ہوپ کہ وہ اس طرح ہی آگے میچز میں ہمیں, کیونکہ وہ اگر وہ پرفارم کرے گا تو ہم میچز جیتیں گے ہی جیتیں گے. تو وہ اچھا سائن ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ انشاءاللہ پاکستان کو اگلے 4-5 سال جیسی پہلے پرفارمنس کرتا تھا ویسے ہی کرے گا انشاءاللہ. سلمان یہ بتائیے گا کہ تینوں T20 میچز میں ٹاس جیت کے پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا گیا, اس کی کوئی اسٹریٹجی تھی پیچھے؟ اور دوسرا بابر کے بارے میں سب سوال پوچھیں, میں بھی پوچھنا چاہوں گا کہ کیا بابر آپ کے فیوچر پلان کا حصہ ہوں گے اگر T20 ورلڈ کپ آ رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ تب تک بابر موجود ہوں گے ٹیم میں؟ سر آپ نے گراؤنڈ دیکھا ہے, مطلب ایسا لگ رہا ہے جیسے مطلب سمندر ہو گیا. تو وہ اس کا سر ریزن یہی ہے, وہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے آپ کے پاس, کیونکہ اتنے ڈیو پڑ جاتی ہے فرسٹ 10 اوورس کے بعد پہلی اننگ میں ہی. تو وہ تو مطلب ایک سمپل سا آپ کہہ لیں کہ بہت ہی ایزی ڈیسیجن ہے, کیونکہ اتنی ڈیو میں بعد میں بالنگ کرنا بہت مشکل ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اس ٹیم نے بھی اسٹرگل کیا. اور سر بالکل کیوں نہیں, بابر اعظم ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس فارم میں اگر کھیلتے رہے تو سر ہم کچھ بھی جیت سکتے ہیں. اور اگر نمبر 3 پہ اس طرح پرفارمنس کرتے رہیں گے ڈے ان ڈے آؤٹ یا موسٹلی ہر ایوری ادر گیم میں, سر وہ پاکستان کو مطلب ورلڈ کپ بھی جتا سکتے ہیں. السلام علیکم سلمان, محمد امجد K21 نیوز سے. ٹیم نے کافی دیر بعد کم بیک کیا ہے, اس کے بعد جیت کے بعد کھلاڑیوں کا مورال کیسا ہے اور ڈریسنگ روم کا ماحول کیسا ہے, اس وغیرہ بتائیے گا. دوسرا اس سیکنڈ پارٹ یہ ہے کہ دنیا میں کرکٹ بڑی فاسٹ ہو گئی ہے اور ٹیمیں جو ہے وہ بڑا سکور کر رہی ہیں, لیکن پاکستان کی ٹیم کو دیکھا جا رہا ہے کہ 125 سے 150 تک سکور کر رہے ہیں, اور اگر کوئی ٹیم زیادہ سکور کر جاتی ہے تو پریشرائز ہو جاتے ہیں اور وہ چیز نہیں کر پاتے. آگے ورلڈ کپ آ رہا ہے, کیا اس پرفارمنس کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ ورلڈ کپ میں دنیا کی بہترین ٹیموں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ سر آپ نے پہلی بات کی ہے کہ ہم بڑی دیر بعد کم بیک کیا ہے. سر ہم ایک بنگلہ دیش سیریز آ رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے مطلب پچھلے 4-5 مہینے میں, اور ایشیا کپ کا فائنل کھیلا ہے. تو یہ نیریٹو ضرور ہے کہ اس ٹیم کی پرفارمنس ویسی نہیں ہے. اگر آپ فیکٹ پہ بات کریں تو سر ہم مطلب ہماری پرفارمنس بہت اچھی ہے, 70% ہمارا وننگ ریشو ہے, اور وہ اگر کسی بھی جو نمبر 1 ٹیم میں ہے ان کا ایسا ریشو ہے. اب وہ نیریٹو ایسا ہے, وہ کیسا بھی بنا لیں آپ لوگ. اور ابھی ہم ایشیا کپ کھیل کے آئے, اس سے پہلے ٹرائی نیشن سیریز کھیلی, اس سے پہلے ویسٹ انڈیز سیریز کھیلی. اس میں آپ نے رنز دیکھے ہیں, یہی رنز تھے 160 170. اور جب ہم بنگلہ دیش کے خلاف ہوم پہ کھیلے تھے وہ پچز دوسری تھی, اچھی پچز تھی, اس میں ہم نے 200 رن بھی بنائے تھے. تو آپ کو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے چیزوں کو کہ اس وکٹ پہ کتنے رن بن سکتے ہیں. اور ہم آگے گوئنگ, ہم نے بھی یہ پچیں اس لیے بنائی ہوئی, ہمیں پتا ہے کہ گوئنگ فارورڈ ہم سری لنکا میں ورلڈ کپ کھیلنے والے ہیں. وہاں پر مجھے نہیں لگتا 170 180 والے میچز ہوں گے, وہاں پر یہی 140 150. ہاں ہو سکتا ہے شروع میں 160 170 والے ہوں, لیکن اگر آپ جب بزنس اینڈ میں جائیں گے تو وہاں پر میچز آپ کو اس طرح ہی ملیں گے 140 150. آئی ریمبر ویسے 2012 کا یا 14 کا ورلڈ کپ تھا, مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے. تو آپ نے وہ سری لنکا میں تھا, اور وہ ورلڈ کپ جو ویسٹ انڈیز جیتا تھا وہ اس طرح ہی ورلڈ کپ تھا کہ اینڈ والے گیمز 130 140 والے تھے. اور مجھے نہیں لگتا کہ اس بار بھی کوئی گوئنگ فارورڈ ادھر ورلڈ کپ میں کوئی زیادہ چینج ہوگا, اسی طرح کی پچز آپ کو ملیں گی. تو آپ کو وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ پچ کس طرح کا بہیو کر رہی ہے, اور یہاں پر کیا اگر پچ پہ ہے ہی نہیں 140 کی پچ ہے تو ہم مطلب وہ پھر بے وقوفوں والا کام ہی ہے کہ اس پہ 180 190 بنانے چلے جاؤ.